شرکت کی استدعا ہے کہ وہ بھی اوپر آ جائیں اور صفِ اعضاء میں شرکت کرے تاکہ جس مقصد کے لیے وہ اپنی تمام تر مصروفیات کو ترک کر کے وہ مقصد پورا کیا جا سکے۔ بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمیں بلا تعطل ملتمس ملک پاکستان کے بہترین مداخانے محمد وآل محمد بہترین پڑھنے والے الفاظ کا بہترین چناؤ کرنا اور اس کو ادب کے زینے میں ڈھال کے مومنین کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا قبلہ کی شخصیت کا خاصہ ہے۔ یعنی میری مراد میں ملتمس جناب علامہ وسیم عباس آف خیرپور صاحب سے کہ وہ آئیں اور ذکر محمد وآل محمد اور مصحف محمد وآل محمد آپ احباب کی معزز سماعتوں کو ہدیہ کریں۔ قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی، بانیان کی صحت و سلامتی، عام مومنین اور مجھکیر کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ ظہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ الہی مجلس عزا کو منظور فرما۔ پروردگار دو عالم یہ جتنے شیعہ سنی تشریف فرما ہیں ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ پروردگار دو عالم جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں شفا یابی عطا فرما۔ بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما۔ پروردگار دو عالم اس ذکر کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ بانی مجلس میرے بھائی میرے واجب الاحترام ذاکر قمر اکبر انجم صاحب، پروردگار دو عالم ان کی زندگی دراز فرما۔ ان کے بھائی عزیز و اقارب جتنے رشتہ دار، پروردگار دو عالم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جتنے حاضرین مجلس ہیں دلوں میں جو جو خواہشات رکھتے ہیں ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ ایک اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنی محمد وآل محمد نے طاقت عطا کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت، آپ تھوڑے نہیں بہت زیادہ بیٹھے ہیں، مل کے خاندان تطہیر پہ باواز بلند صلوات۔ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین المخدومین المطہرین ولعن اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایت علی ابن ابی طالب صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ بلند صلوات۔ اللہم یقیناً آپ سارے وہ تشریف فرما ہیں جنہیں صلوات آتی ہے، مل کے باواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے قابل ہے، اور درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جنہیں پیدا کرتے ہی خود پیدا کرنے والا درود میں مصروف ہو گیا۔ اجازت ہے اگر آپ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیں، میرے ساتھ شریک عبادت ہوں۔ قبلہ ہر مجلس کا آغاز میں مولا کے ایک فرمان سے کرتا ہوں۔ تعارف میرا آپ نے سن لیا لیکن وہ تعارف ادھورا تھا۔ گجر خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں کہ جس میں شیعہ بھی مشکل سے ملتے ہیں اور اللہ نے مجھے خطیب بنا دیا۔ خدا درجات بلند فرمائے میرے استاد محترم قبلہ آغا سید نسیم عباس رضوی صاحب علی اللہ مقامہ، جنہوں نے نہ صرف مجھے شیعہ کیا بلکہ شیعہ کرنے کے بعد خطیب بنا دیا۔ میں نہ پریشان ہونے والا ہوں نہ پریشان کرنے والا ہوں۔ میں نے کبھی مجمع کو قمر بھائی تھوڑا نہیں کہا، میں نے کبھی نہیں کہا کہ مجمع تھوڑا ہے۔ ہاشمی صاحب
میرا عقیدہ ہے جس مجمع میں سید سجاد موجود ہو. توجہ ہے نا نیاز مورا؟ جس مجمع میں سید. اور جب بھی پہلا آپ کے ہاں میری حاضری، پہلی ڈیوٹی، پہلا چانس، اور نہ ہی کبھی نیو پلیس پہ میں نے یہ کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں. جملہ آپ کی نظر کر کے بندہ دیکھوں گا جو چپ ہو گیا. کبھی نیو پلیس پہ میں نے قمر بھائی یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں ہوں. اللہ جانے آپ کس مزاج کے ہے کہ علی والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. ہائے 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 ہائے. بولیں گے تو مجھے پڑھنے میں لطف آئے گا، آپ کو سننے میں لطف آئے گا. میرے مولا کے پاس ایک بندہ آیا، آ کے کہنے لگا مولا آپ کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ پریشان تو نہیں ہو گئے آپ حضرات؟ چلو جسے ذکر حسین میں بولنا نہیں آتا وہ سر ہلا دے گا، میں پھر بھی دعا کر دوں گا. مولا آپ کو ماننے کا فائدہ کیا؟ ان سے ایک معاہدہ کر لے. بندہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں مولا کیسا معاہدہ؟ امام فرماتے ہیں ہمارا ماننے والا ہم سے یہ معاہدہ کر لے، دنیا میں ہمارے ذکر میں وہ بولے گا، قبر میں اس کی ہم بولیں گے. ہائے ہائے ہائے. جیئیں آپ کی زندگی دراز ہو. جتنے ہاتھ بلند ہو گئے اللہ کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. حیدری. اللہ فرما رہا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر چیز کو فنا ہے، باقی رہے گا تو اللہ کا چہرہ. توجہ ہے؟ ہاتھ چھوڑ دے جنہوں نے ہاتھ باندھے ہیں. میرا ذاتی تجربہ ہے ہاتھ بندے ہوں سمجھ کچھ نہیں آتا. کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. اشارہ کرنا تھا وہ میں نے کر دیا. وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر چیز کو فنا ہے. میرا عقیدہ ہے، میرا یقین ہے آپ سارے میرے ساتھ شریک عبادت ہو جائیں گے. باقی رہے گا تو اللہ کا چہرہ جو عزت والا بھی ہے، جلال والا بھی ہے، عزت والا بھی ہے، جلال والا بھی ہے. جتنے میرے شیعہ سنی تشریف فرما ہیں، آپ میں سے کون ہے جو اس بات کو نہیں جانتا جس کا چہرہ ہو اس کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں؟ جس کے ہاتھ ہو بولے گا وہ جسے ذکر علی میں بولنا آتا ہے. جس کے ہاتھ ہوں اس کے بازو بھی ہوتے ہیں، جس کے بازو ہوں اس کا جسم بھی ہوتا ہے، اور جس کا جسم ہو وہ اللہ نہیں ہوتا، وہ اللہ نہیں ہوتا. اب تیری مرضی، یا چہرے والا اللہ تلاش کر یا اللہ کا چہرہ تلاش کر. ہائے ہائے ہائے. مہربانی سرکار، شکریہ سرکار. یا چہرے والا، زندگی دراز ہو آپ کی. ہاشمی صاحب یا چہرے والا اللہ تلاش کر کے مشرک ہو جا. قبلہ قمر بھائی کہ جس نے منبر کوفہ پہ کہا تھا لوگو جسے موت کے بعد بھی موت نہیں، وہ اللہ کا چہرہ میں علی بن ابی طالب ہوں. توجہ ہے نا نیاز مولا؟ مہربانی جی. اچھا ہم خوش نصیب ہیں. پریشان تو نہیں ہو گئے آپ حضرات؟ ادھر ادھر کی بات نہ مجھے آتی ہے نہ میں نے کرنی ہے. جتنی دیر پڑھنا ہے فضیلت محمد و آل محمد بڑے ادب اور احترام کے ساتھ پڑھنا ہے. ہم خوش نصیب ہیں. سیدزادہ میرے بعد وارث منبر میرے بھائی قبلہ ذاکر شاہ زیب شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، وہ آپ کو بہترین قصائد و مصائب بھی سنوائیں گے. ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا وہ امام عطا کیا. پالنے والے میری زبان میں تاثیر دینا میں جملہ سمجھا سکوں. اللہ نے ہمیں علی جیسا وہ امام عطا کیا جو اس دنیا میں آیا اور رہنے کے لیے اللہ کا گھر پسند کیا. ہائے 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 ہائے. بولیں گے تو لطف آئے گا. اچھا ہو سکتا ہے مجلس کے بعد کوئی بندہ کہہ دے کہ شیعہ کا ایک خطیب آیا تھا، اس نے یہ کہا تھا ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا وہ امام عطا کیا کہ جو اس دنیا میں آیا اور رہنے کے لیے اللہ کا گھر پسند کیا. قمر بھائی علی آئے کعبہ میں، اس میں ہم خوش نصیب کیسے؟ بولے گا وہ جس کا عقیدہ اجازت دے گا. او بھائی ہم خوش نصیب اس لیے ہیں کہ علی جیسے امام نے رہنے کے لیے یا اللہ کا گھر پسند کیا یا مومن کا دل پسند کیا. ہائے 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 ہائے. مہربانی بھائی، زندگی دراز ہو آپ کی، زندگی دراز ہو آپ کی. اچھا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا 3 چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے. موسم بھی اچھا ہے، ہوا بھی چل رہی ہے، قبلہ قمر بھائی نے محنت بھی بڑی کی ہے. آپ چپ ہو جائیں تو پھر پڑھنے کا فائدہ نہیں. 3 چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت: کعبہ، قرآن، علی کا چہرہ.
ہائے 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 جاگنا نیاز مولا کعبہ. اچھا جناب علی آئینہ دیکھ رہے تھے, میں نے استاد محترم کی زبان سے یہ جملے سنے تھے, آئینہ دیکھ رہے تھے, شیشہ نہیں آئینہ, شیشہ اور ہوتا ہے آئینہ اور ہوتا ہے. آئینہ دیکھ رہے تھے, بندہ قریب آ کے کہتا ہے یا علی بڑا غرور ہے آپ کو اپنے حسن پر. علی مسکرا کے فرماتے ہیں غرور نہیں, میں نے نبیوں کے سلطان سے سنا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. ہائے ہائے ہائے, بولنا جسے ذکر علی میں بولنا آتا ہے. زندگی دراز ہو آپ کی, زندگی دراز ہو آپ کی. مہربانی سرکار, مہربانی سرکار, اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے. اچھا بندہ آیا, مولا آپ کا چہرہ دیکھنا آپ کی عبادت ہے یا اللہ کی عبادت ہے؟ توجہ ہے. بڑے عجیب و غریب سوال ہوتے تھے میرے مولا امیر کائنات سے. ایک بندہ آ کے کہتا ہے مولا میری داڑھی کے بال کتنے ہیں؟ پریشان تو نہیں ہو گئے ہیں آپ؟ میری داڑھی کے بال کتنے؟ امام نے مسکرانا شروع کیا. بندے نے دل میں سوچا ہاں نہیں آتا جواب مولا کو, نعوذ باللہ. علی مسکرا رہے, بندہ دیکھ کے کہتا ہے یا علی اگر جواب نہیں آتا تو آپ سادہ سا ارشاد فرما دے مجھے جواب نہیں آتا. علی مسکرا کے فرماتے ہیں بے وقوف میں تو تیری بے وقوفی پہ مسکرا رہا ہوں. یہ دیکھ کے کہتے ہیں مولا میری بے وقوفی؟ امام فرماتے ہیں اگر میں تجھے داڑھی کے بال بتا بھی دوں تو گنے گا کیسے؟ ہائے ہائے ہائے, بولنا نیاز ہے مولا. بندہ قریب آ کے کہتا ہے مولا آپ کا چہرہ دیکھنا آپ کی عبادت ہے. فخر بھائی اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے. یا اللہ کی عبادت ہے؟ مولا امیر کائنات مسکرا کے فرماتے ہیں اگر چہرہ میرا ہے تو میری عبادت ہے, اگر اللہ کا ہے تو اللہ کی عبادت ہے. ہائے 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 ہائے, جاگنا نہیں. یہی وجہ ہے جب نبی معراج پہ گئے نا, چوتھے آسمان پہ پہنچے, وہاں ملک الموت سے ملاقات ہوئی. اچھا کافی سارے بندے پہلے چپ بیٹھے تھے, ملک الموت کا سن کے بالکل ہی چپ ہو گئے. مولا امیر کائنات فرماتے ہیں موت مومن کے لیے تحفہ ہے. ایک اور جگہ امیر کائنات فرماتے ہیں موت مومن کے لیے ہماری ملاقات کا ذریعہ ہے. قمر بھائی چوتھے آسمان پہ پہنچے ملک الموت سے, ملک الموت نے نبی کو سلام کیا, اور سلام جملہ آہستہ سے پڑھوں گا, آپ نے بلند ہو کے سماعت کرنا ہے. سلام کرتے ساتھ ہی ملک الموت نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کا کیا حال ہے؟ آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کا کیا حال ہے؟ نبی جانتے تھے ہم جیسے کم علموں کا علم بڑھانے کے لیے نبی نے ملک الموت سے پوچھا تو میرے بھائی علی کو جانتا ہے؟ تیرا میرے بھائی علی کے ساتھ تعارف ہے؟ ملک الموت قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ کمال ہو گئی ہے, دنیا کے بچے کو میرا پتہ ہے کہ میں نے ان کی جان نکالنی ہے, مجھے اس کا پتہ کیوں نہ ہو جس نے میری جان نکالنی. ہائے 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 ہائے, مہربانی. یا علی یا علی یا علی یا علی. اچھا واپس آئے معراج سے, توجہ ہے, پڑھ دو جملے. معراج سے واپس لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بنی؟ نبی ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے قبلہ, بڑا مشہور سا یہ واقعہ ہے لیکن میں اپنے انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ہاشمی صاحب مولا کے خطیب ہیں, اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے. یا رسول اللہ کیا بنی؟ نبی محمد مصطفیٰ نے فرمایا اللہ نے مجھ محمد سے 18,000 رازوں پہ بات کی ہے. لوگوں نے ہاتھ جوڑے یا رسول اللہ کیسے راز؟ نبی محمد مصطفیٰ نے فرمایا ابھی وقت نہیں, تھوڑی دیر کی خاموشی, سارا مجمع میرے ساتھ شریک عبادت ہوگا, ابھی وقت نہیں. معراج گزری, خیبر آ گئی, خیبر فتح نہ ہوئی, ہاتھ جوڑے پالنے والے خیبر فتح نہیں ہو رہی. آواز قدرت آئی پریشان کیوں ہوتا ہے میرے محبوب؟ ناد علی ان مظہر العجائب, بلا علی کو, بلا علی کو. اچھا محمد مصطفیٰ نے قبلہ علی کو بلایا, بلانے کے بعد نبی نے مجمع میں اعلان کیا جو مجھے علی کی آمد کی خبر دے گا وہ مجھ سے جو مانگے گا میں محمد دوں گا, میں محمد دوں گا. اچھا نبی کا اعلان کرنا تھا, پورے مجمع نے مدینے کی طرف دیکھنا شروع کیا, اکیلا سلمان تھا آسمان کی طرف. آسمان, اچھا سلمان کو تو جانتے ہو نا, جانتے, سارا ہلا دے ہیں, نہ میں نیا پڑھنے والا ہوں نہ آپ نئے سننے والے ہیں. ذکر مولا کا ہے, 16واں سال ہے در آل محمد پہ نوکری دیتے ہوئے. بندے نے سلمان سے, ایک بندے نے سلمان سے سوال کیا, سلمان عرصہ ہو گیا تجھے نبی کی صحبت میں رہتے ہوئے, نہ کبھی کوئی گھر بنایا, نہ چھت بنائی, نہ کبھی کوئی جھونپڑی بنائی. اب سلمان کے جواب پہ بندہ چپ رہ گیا, مجھے دکھ لگنا ہے. سلمان مسکرا کے فرماتے ہیں کبھی فرصت ہی نہیں ملی.
ہائے ہائے ہائے، بولنا جو علی کا نوکر بیٹھا ہے۔ بندہ دیکھ کے کہتا ہے سلمان سارا دن تو فارغ رہتا ہے، تو کہتا ہے کبھی فرصت ہی نہیں ملی۔ سلمان دیکھ کے کہتا ہے عقل کا علاج کراؤ۔ دن گزر جاتا ہے حسن اور حسین کی زیارت کرتے ہوئے، رات گزر جاتی ہے دروازہ بطول پہ جھاڑو دیتے ہوئے۔ ہائے 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 ہائے، مل کے عبادت کریں، مہربانی سرکار۔ سلمان، اچھا آسمان سے اشارہ ملا، پوری توجہ کا طالب ہوں، دوڑتا ہوا آیا، یا رسول اللہ مبارک ہو، علی آ گئے۔ توجہ ہے نیاز مولا، علی آ گئے، علی آ گئے، خیبر فتح ہو گئی۔ ایک ہاتھ میں ذوالفقار، ایک ہاتھ میں مرحب کا سر۔ فضائل آل محمد میں مسکرانا عبادت ہے۔ ایک ہاتھ میں ذوالفقار، ایک ہاتھ میں مرحب کا سر۔ استاد قمر جلالوی صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا، انہوں نے فرمایا خیبر میں مرحب کا قتل بھی بھلا کوئی قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ ادھار گئے۔ ہائے ہائے ہائے، اچھا خیبر فتح ہو گئی، محمد اپنے خیمے میں، جلدی سے میں اپنی خطابت کا سفر آگے کرنا چاہتا ہوں۔ علی اپنے خیمے میں، علی کے ساتھ نیچے زمین پہ سلمان بیٹھے۔ علی دیکھ کے فرماتے سلمان میں نے سنا ہے محمد نے میری آمد پہ کوئی انعام رکھا ہے۔ جی مولا انعام رکھا ہے۔ سلمان کیا سوچا، کیا مانگتا ہے؟ مولا وہی تو سوچ رہا ہوں۔ علی دیکھ کے فرماتے سلمان میں بتاتا ہوں۔ فخر بھائی سلمان میں بتاتا ہوں، سلمان میں، جی مولا ارشاد فرمائے۔ علی نے فرمایا سلمان جب کل رسالت کی کرسی لگے نا، تو محمد سے پوچھنا شب معراج اللہ سے جو 18,000 رازوں پہ بات ہوئی تھی، باقی راز اپنے پاس رکھ، مجھے ایک راز بتا دے، مجھے ایک راز بتا دے، اس سے زیادہ جلدی کر نہیں سکتا۔ رسالت کی کرسی لگی، ساتھ علی بیٹھے، نیچے سلمان بیٹھے، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے حکم کیا تھا جو علی کی آمد کی خبر دے گا وہ مجھ سے جو مانگے گا میں دوں گا، جو مانگے گا دوں گا۔ جو بندہ چپ ہو گیا نا، بروز معاشر علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے اس کا شکوہ کروں گا، یا علی فضائل بھی تیرے تھے، ماننے والا بھی تیرا تھا، ماتمی بھی حسین کا تھا، اللہ جانے چپ کیسے ہو گیا۔ نبی دے کے فرماتے سلمان کیا سوچا ہے؟ جنت لکھ دوں، جنت لکھ دوں، جنت لکھ دوں۔ قدموں پہ گر کے کہتا ہے مولا جنت کی کیا ضرورت، جنت میں تو رہتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، بولنا ذکر علی میں جسے بولنا آتا ہے، جنت میں تو رہتا ہوں۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ مولا شب معراج جو 18,000 رازوں پہ بات ہوئی تھی، باقی اپنے پاس رکھ، ایک راز بتا دے، ایک راز بتا دے۔ فخر بھائی سلمان کا راز پوچھ رہا تھا قمر بھائی، محمد نے علی کو دیکھا، دیکھ کے فرماتے ہیں سلمان تیرے استاد کے کیا کہنے ہیں، سلمان تیرے استاد کے کیا کہنے۔ سلمان سن، یہاں سے تھوڑی دور جانا، تجھے ایک غار ملے گا، غار کے منہ پہ پتھر ہوگا، پتھر کو میرے حق کا واسطہ دینا، وہ پتھر تجھے راستہ دے گا، تو غار کے اندر داخل ہو جانا، باقی جو کچھ تو اس غار میں دیکھے گا وہ 18,000 رازوں میں سے ایک راز ہے۔ قمر بھائی سلمان کہتے میں نے نبی کا حکم لیا، چل پڑا تھوڑی دور غار، غار کے منہ پہ پتھر، یہ کہتے میں نے پتھر کو نبی کے حق کا واسطہ دیا، پتھر نے مجھے راستہ دیا۔ سلمان کہتے میں غار میں داخل ہوا، میں دیکھ کے حیران ہو گیا، پورے کا پورا شہر اس غار میں آباد ہے۔ سلمان کہتے اس شہر کے 70 محلے ہیں، 70 محلوں میں 70 گلیاں ہیں، 70 گلیوں میں 70 مساجد ہیں۔ بولے گا وہ جس کی توجہ میری طرف ہوگی، 70 مساجد میں 70 ممبر ہیں۔ سلمان کہتے ہیں میری حیرت میں اضافہ ہوا جب میں نے دیکھا ہر ممبر پہ علی، ہر ممبر پہ علی، ہر ممبر پہ علی، نہیں ابھی بھی چند ہاتھ نیچے رہ گئے، ہر ممبر پہ علی۔ سلمان کہتے ہیں میں پریشان ہوا، یہاں بھی علی ہے، یہاں بھی علی ہے، یہاں بھی علی ہے، یہاں بھی علی ہے۔ یہ سلمان کہتے ہیں میرے کندھے پہ ایک ہاتھ آیا، میں نے مڑ کے دیکھا پیچھے علی کھڑے تھے۔ دیکھ کے فرماتے سلمان پریشان نہ ہو، جہاں جہاں جلی ہے وہاں وہاں علی۔ ہائے 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 ہائے، جہاں جہاں مل کے عبادت کریں حیدری، جہاں جہاں بسم اللہ سرکار، جہاں جہاں جلی ہے علی کو سوچنا نہیں، صرف ماننا ہے۔ اور یا علی بھی گج وج کے کہا کرو، یا علی کہنا نسلوں میں سرداری لکھوانا ہے، ناصر بھائی یا علی کہنے سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، یا علی کہنا گناہوں کا کفارہ ہے،
یا علی کہنا مرحومین کے لیے بہترین اصال ثواب ہے۔ یا علی کہنا شیعوں کی تو سنت نہیں ہے، پھر کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ اعتراضات پہ مجلس پڑھوں گا کہ میں شیعہ کیسے ہوا۔ یا علی کہنا شیعوں کی سنت نہیں، سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ پریشان تو نہیں ہو گئے ہیں؟ اکیلا رہ گیا جب احد کے میدان میں محمد مصطفیٰ، اونٹنی پر سوار سرکار رسالت مآب، مشرکوں نے چاروں طرف سے نبی کی اونٹنی کو گھیر لیا، پتھر نبی کے جسم پر پڑ چکے، کسی کے ہاتھ میں تیر، کسی کے ہاتھ میں تلوار، کسی کے ہاتھ میں نیزہ۔ دیکھنا میری طرف اگر جملے کا لطف لینا ہے تو ہاتھ ہوا میں یوں بلند، یوں ہونے کے بعد یوں ہونے میں دیر نہیں۔ کتنا یقین تھا نبی کو علی پہ، ہائے ہائے ہائے، جیئے آپ کی زندگی دراز ہو۔ اونٹنی پر سوار محمد مصطفیٰ مطمئن ہو کر پکار اٹھے، یا علی۔ بھائی جناب علی کی یہ ختم نہ ہوئی تھی، جناب علی نے قمر بھائی مشرکوں کے مجمع کو چیرا، آدھے مشرک ادھر گر گئے، آدھے مشرک ادھر گر گئے۔ اب جناب علی نے دائیں ہاتھ میں تلوار پکڑی، بتا رہا ہوں شیعوں کی سنت نہیں یا علی کہنا، سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ بائیں ہاتھ میں تلوار پکڑی، محمد مصطفیٰ کی اونٹنی کے گرد چکر لگاتے، گھوم رہے، جنگ نہیں کرتے، حملہ نہیں کرتے، گھوم رہے۔ جیسے کوئی مشرک قریب آتا ہے، جس کا بازو لگتا ہے بازو کٹ جاتا ہے، جس کا ہاتھ لگتا ہے ہاتھ کٹ جاتا ہے، بولے گا وہ جس کی توجہ میری طرف ہوگی۔ اچانک ایک مشرک بول اٹھا، قد قتل محمد، محمد قتل ہو گیا، محمد مارا گیا۔ ابو طالب کا بیٹا جلال میں آیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا، نگاہ علی سے، جملہ سمجھنا نیاز مولا، نگاہ علی سے وہ بندہ دو ٹکڑے ہو کے زمین پہ گرا، لیکن میدان میں افواہ پھیل گئی تھی، محمد مارا گیا، محمد قتل ہو گیا، محمد مارا گیا۔ ابو طالب کا بیٹا جلال میں آیا، اب جناب علی نے تلوار بائیں ہاتھ میں پکڑی، میں نے ہاتھ جوڑے، مولا دایاں ہاتھ کہاں گیا؟ مجھے جواب ملا، دائیں ہاتھ پہ محمد کو اٹھا لیا تھا، دائیں ہاتھ پہ تھوڑے بندے بولے ہیں، دائیں ہاتھ پہ محمد کو اٹھا لیا تھا، محمد کو دکھاتا جاتا، جنگ لڑتا جاتا، کہتا جاتا ہاذا محمد، ہاذا محمد، ہاذا محمد۔ اللہ کی آواز ہے، جبرائیل حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں۔ آج اس نے احد کے میدان میں تجھے اٹھا کے کہا ہاذا محمد، کل غدیر کے میدان میں اسے اٹھا کے قرضہ اتارنا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ حیدری مہربانی سرکار، من کنت مولا، مہربانی سرکار، اللہ آپ کی زندگیاں دراز فرمائے، من کنت مولا۔ اچھا حکم الہی جو ہوا، اچھا شیعوں کی ضد میں آ کر لوگ بڑی چیزیں بھول گئے، جناب علی کے اسے ہٹنا نہیں چاہتا، بار بار ذہن میں باتیں آ رہی ہیں۔ شیعوں کی ضد میں آ کر لوگ غدیر بھول گئے، شیعوں کی ضد میں آ کر لوگ باغ فدق بھول گئے، شیعوں کی ضد میں آ کر لوگ ہجرت بھول گئے، شیعوں کی ضد میں آ کر لوگ نہ جانے کیا کیا بھول گئے۔ اس لیے تو گلی گلی کوچے کوچے میں گجر یہی جملہ کہتا ہے، تم اجر رسالت بھول گئے، سرکار سے محبت بھول گئے، ایک غار ہیرا یاد رہا اور بستر ہجرت بھول گئے۔ بولنا جسے ذکر علی میں بولنا آتا ہے، تم اجر رسالت بھول گئے، سرکار سے محبت بھول گئے، ایک غار ہیرا یاد رہا اور بستر ہجرت بھول گئے۔ کب مال غنیمت بھول سکے، حیدر کی عنایت بھول گئے، غیروں کو نبی کا راوی کہا، حیدر سے روایت بھول گئے۔ من کنتو مولا سن تو لیا پر حکم رسالت بھول گئے، تجھے شرم نہیں آتی؟ کعبے کی فضیلت یاد رہی، حیدر کی ولادت بھول گئے۔ ہائے 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 ہائے۔ اچھا حکم الہی جو ہوا، بات کو میں سمیٹنا چاہتا ہوں، پورا بھی ہوا۔ آئیں ذرا غدیر کے میدان میں چلتے ہیں۔ اچھا جسے رات کے اس پہر میں ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے پھر بھی گرمی لگی ہے نا، وہ یہیں بیٹھا رہے، چونکہ غدیر میں بھی بڑی گرمی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، بولنا بولنا نیاز مولا۔ 1,24,000 اصحاب کا مجمع۔ میری فطرت ہے، عادت ہے، میں فوراً 2 منٹ میں رزلٹ دیتا ہوں بات کا۔
1,24,000 صحاب کا مجمع. نبی محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے میرے صحابہ جلدی سے ممبر تیار کرو، میں نے کوئی بات کرنی ہے. صحابہ نے آپس میں کہنا شروع کیا نبی کو کہو مسجد نبوی میں بڑا عالی شان ممبر پڑا ہے، وہ لے آتے ہیں. نبی محمد مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، ابھی اسی وقت فوراً سے پہلے ممبر تیار کرو. صحابہ نے ہاتھ جوڑے، دیکھنا میری طرف نیاز مولا، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ہمیں تو ممبر بنانا ہی نہیں آتا، ہمارے پاس تو ساز و سامان ہی نہیں ہے. جملے میرے فضائل کے آخری ہیں. اللہ کے محبوب نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، مسکرا کے فرماتے ہیں پریشان کیوں ہوتے ہو، اپنے اونٹوں سے پلان اتارو. ہائے ہائے، بولنا نیاز مولا. بسم اللہ سرکار تشریف لے آئیں. اپنے اونٹوں سے میرے واجب الاحترام قبلہ علامہ افتخار الحسن حسینی صاحب، اللہ ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اپنے اونٹوں سے پلان اتارو. پڑھ دوں یا چھوڑ دوں؟ اپنے اونٹوں سے پلان اتارو. اچھا، پلان اترتے گئے، جڑتے گئے، ممبر بنتا گیا، ممبر بنتا گیا. جب ممبر بن گیا صحابہ حیران ہو کے کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اتنا عظیم الشان ممبر بن جائے گا، ہمارے تو علم میں بھی نہیں تھا اتنا عالی شان ممبر بن جائے گا. بولے گا وہ جو اپنے آپ کو علی کا نوکر کہتا ہے. اس وقت اللہ کے محبوب نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، مسکرا کے فرماتے ہیں اے میرے صحابہ یہی بات ذہن میں رکھنا، جب میرے بتائے بغیر تم ممبر نہیں بنا سکتے، وارے سے ممبر کیسے بنا لو گے؟ ہائے 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 ہائے، جب میرے بتائے بغیر. دکھ تو اسی بات کا ہے جس علی کے اتنے فضائل، اسی علی کی بیٹیاں شام کے بازاروں میں ننگے سر لائی گئی. اجرکم اللہ. مولا کے عظیم الشان مداخاں تشریف فرما ہے، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں. شام کے رہنے والی ایک مومنہ، تاریخ نے نام ریحانہ لکھا. 2 منٹ یا آدھے منٹ، 1 منٹ کی تمہید، 1 منٹ کا مصائب کا جملہ ممبر چھوڑنا چاہتا ہوں. ریحانہ نے اپنی نکرانی سے کہا جا بازار جا، گھر کا کوئی سامان لے آ. رونے والوں نکرانی بازار میں آئی، گھر کا سامان لے رہی تھی، یا اچانک بازار میں علامہ صاحب ایک صدا بلند ہوئی پتھر مارو باغی کی بہنیں آ گئیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. پتھر مارو باغی کی بہنیں آ گئی. نکرانی کہتی ہے میں نے دیکھا اتنی دیر میں بازار میں رش بڑھ گیا. نکرانی کہتی ہے میں رش کے قریب گئی، میں نے جا کے دیکھا، حیران ہوئی، بے پلانے اونٹ ہیں، اونٹوں پہ چند بیبیاں بیٹھی ہیں، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے، سر پہ چادر نہیں، بالوں کا پردہ بنایا ہوا، بالوں میں خون لگا ہوا. نکرانی کہتی ہے ان اونٹوں کی مہار ایک قیدی کے ہاتھ میں، قیدی بھی عام نہیں، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں توک. نکرانی کہتی ہے میں نے دیکھا ایک سر ہے جو نیزے پہ سوار قرآن پڑھ رہا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تمہید میری ختم ہو گئی. فخر بھائی نکرانی کہتی ہے میں گھر میں آئی، ریحانہ نے کہا نکرانی آج سامان لانے میں دیر کر دی. نکرانی دیکھ کے کہتی ہے بی بی میں ساری بات بتاؤں گی، لیکن مجھے ایک بات بتا، میں نے سنا ہے تیرے مدینے والے سید قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہیں. اجرکم اللہ. تیاری کرنا رونے کی. ریحانہ دیکھ کے کہتی ہے کیوں نہ پڑھیں، قرآن ان کے گھر کا قصیدہ ہے. نکرانی دیکھ کے کہتی ہے بی بی وہ قرآن اچھا پڑھتے ہوں گے گھروں میں، وہ قرآن اچھا پڑھتے ہوں گے مسجد میں، وہ قرآن اچھا پڑھتے ہوں گے جسم کے ساتھ. میں ایک ایسا سر دیکھ آئی ہوں جس کا جسم ساتھ نہیں، سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. قمر بھائی چھوڑ رہا ہوں ممبر، سر قرآن کی تلاوت. ریحانہ دیکھ کے کہتی ہے نکرانی ان کا کوئی تو وارث ہوگا، جا ان سے پوچھ یہ بیبیاں کون ہیں، یہ سر کس کا ہے. نکرانی کہتی ہے میں بازار میں آئی، سید سجاد کے قریب آ کے کہا قیدی قیدی تو کون ہے، یہ بیبیاں کون ہے، یہ سر کس کا ہے. امام سجاد دیکھ کے فرماتے ہیں کس نے پوچھا، کہا میری مالکن نے. جملہ آخری ممبر چھوڑ رہا ہوں. امام فرماتے جا اپنی مالکن کو کہے اگر ہمارے حالات جاننے ہیں نا پھر گھر میں نہ بیٹھے بازار میں آ جائے. رونے والوں نکرانی آئی، ریحانہ کو ساری بات بتائی. ریحانہ نے قمر بھائی ذاکر گر لوگ بیٹھے ہیں، جملہ اشارے میں عرض کروں گا، چادر سر پہ رکھی، مدینے کی طرح منہ کر کے کہتی ہے مولا حسین گواہ رہنا میں قیدیوں کا تماشا دیکھنے نہیں جا رہا.
میں تو وہ سر دیکھنے جا رہی ہوں جس کا جسم ساتھ نہیں، سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ رونے والوں بازار میں آئی، سید سجاد کے قریب آ کے کہتی ہے قیدی بازار کا ماحول بڑا خراب ہے، میں ایک باپردہ گھرانے کی نکرانی ہوں، جلدی کر بتا تو کون ہے، یہ بیبیاں کون ہے، یا یہ سر کس کا ہے؟ یا سید سجاد کی آواز آئی ریحانہ بہن تیرا کیا حال ہے؟ عزادارو بہن کا نام آنا تھا۔ ریحانہ نے چادر اتاری، پیٹ کے کہتی ہے آنتا زین العابدین، آنتا علی الاکبر، او کیا تو سجاد ہے، کیا تو علی اکبر ہے؟ بہن تو مجھے سجاد کہتا تھا۔ امام فرماتے ہیں ریحانہ مجھے پہچان میں وہی سجاد ہوں، اور نام سجاد آنا تھا۔ ماتم کر کے کہتی ہے اگر تو سجاد ہے نا پھر میں یہ نہیں پوچھتی تیرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں کس نے پہنائی، زینب کی چادر کس نے لوٹی، حسین کو شہید کس نے کیا، اتنا بتا دے یہ سب جو ہو گیا عباس کہا تھا؟ اور رونے والوں عباس کا نام آنا تھا۔ ایک کٹے ہوئے سر سے آواز آئی ریحانہ میں منتیں کرتا رہ گیا اور مجھے اجازت نہ ملی، اگر اجازت مل جاتی زینب قید ہو کر بازار میں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الکافرین وما